دیکھیے ایک دم مزیدار یہ واگن بنایا برنجل. کتنا مزہ بنایا نا, ایک دم آرگینک کشمیری ٹماٹر, کشمیری واگن. اور اس کو اتنا بھی فرائی نہیں کرنا ہوتا ہے, اتنا فرائی کرنا ہوتا ہے. دیکھیے میں نے فرائی کر کے تھوڑا سا چھوٹی کے لیے رکھا تھا, اس کو پسند ہے بول کر خود کھا رہی ہوں. پھر اس کو ٹماٹر میں بنایا سائڈ ڈش جیسا, بہت مزیدار بنیں گے. اور کبھی کبھی نا دل بہت دکھتا ہے. کچھ لوگوں نے اتنے دل دکھائے ہیں وائس میسیج میں. اب اتنا کچھ دل دکھایا ہے کہ وہ وائس میسیج دوبارہ سننے کے لیے اتنا جگرا نہیں تھا, تو اسی لیے اسی وقت وہیں پہ ڈیلیٹ کر دیا. پھر وہی لوگ بعد میں انوسنٹ بنتے ہیں. اب آپ ہی بولیے کتنی بری بات ہے. اللہ تو سب دیکھ رہے نا, اسی لیے میں ایسے لوگوں سے دور رہنا پسند کرتی ہوں. اب دور رہنا ہی میرے لیے عافیت ہے, اور میں اللہ سے بھی یہی دعا کرتی ہوں جو لوگ صحیح ہو مجھے ان سے جڑے رکھیں, اور جو لوگ منافقین ہو, دکیلا بات کرتا ہو سامنے ایک پیٹھ پیچھے اور نیت میں حسد ہو جن کے, ان سے مجھے کوسوں دور رکھے. اور جن کے دل میں غیبت ہو, حسد ہو, پھر وہ سدھرے نہ, تو ویسے لوگوں کے شر سے میں خود کو بچانا چاہتی ہوں. اور اللہ کی مدد سے, یہ بس صرف فقط اللہ کی مدد سے ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں اپنے آپ سے خوش رہتی ہوں, اور جو دل دکھایا گیا ہے وہ قسم سے خود. اور دوسرا مزے والا میری بیٹی نے یہ بنایا ہے کیپسیکم, شملہ مرچ ابھی توڑ کے لائے ہیں. اتنا تازہ تھا نا یہ دونوں سبزیاں. ایک تو برنجل ایک دم شائنی اور اتنا ڈپلیکیٹ جیسا دکھ رہا تھا, سچ میں نکلی لگ رہا تھا. اور کیپسیکم بھی اتنا فریش ایک دم مطلب نکلی لگ رہا تھا. تو اس کو بنایا تھوڑا سا, یہ تھوڑا بنا کے نا سائڈ ڈش بنا کے بہت مزہ آتا ہے. اور تازہ تھا, اس کو زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے, ایک دم ہلکا را رکھنا ہوتا ہے, اور بہت ہی ڈیلیشیس بنے ہیں. اور اس کی فریگرنس نا پورے گھر میں گونج رہے تھے. تو آج ہے ہمارا چکن سالن, اور سائڈ میں یہ ہے بیگن اور کشمیری ٹماٹر, کشمیری بیگن آرگینک, اور ساتھ میں ہے یہ شملہ مرچ. مجھے تو اسی طرح کھانے میں بھی بہت مزہ آ رہا ہے قسم سے. واو سو ڈیلیشیس. اور ہاں میں وہی کہہ رہی تھی, جو لوگ دل دکھاتے ہیں نا تیکھی بات, اب اتنی تیکھی بات صدیوں پرانے مطلب نکال کے نا, اب آج موقع ملا تو آج نہیں کہوں تو کب کہوں جیسے نا. تو جب اس وقت دل جب ٹوٹا نا, وہ اس کو نا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک جس پہ گزرا ہے وہ معاف نہ کرے. تو میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو میں اب میں فرشتہ تو نہیں ہوں, لیکن میں گینا رکھ بھی نہیں سکتی ہوں. لیکن بس اب اپنے آپ سے رہنا مجھے بہت عافیت فیل ہوتا ہے. اور میری بیٹیوں کا جی ہاں. تو پھر میں کیا بول رہی تھی, بیگن اور شملہ مرچ کا جو 2 سبزیاں تھی بہت ہی مزے بنی تھی. لیکن میں نہیں بولا کہ شملہ مرچ کا جو اسمیل ہے وہ پورے گھر میں گونج رہے ہیں. تو سوری, گونج نہیں رہے تھے, مہک رہے تھے بہت. اس کا فریگرنس نا اچھا آ رہا تھا. تو ابھی جسٹ ہم نے کھانا کھا لیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ لائف میں ہر انسان کو اپنے پرابلمز, اپنے مسئلے مسائل, گھر کی کہانی, وہ تو ہر ایک گھر میں ہوتے ہیں, ہے نا. لیکن ایک بہت بڑا جرم ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی اور اس دنیا کے رولز سے بھی, کسی کے زندگی میں نا دخل اندازی نہیں کرنا چاہے کوئی تو بہت امیری ہو کے بھی نا ان کی قسمت میں مطلب مزے لکھے نہیں ہوتے ہیں. وہ کس لیے نہیں ہوتے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں.
اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قسمت میں اللہ نے نا بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کو مطلب سوچے نہ سمجھا. کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسے انہونی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی اپنی زندگی میں ہو رہا ہو، جب تک وہ اپنا کچھ بھی مطلب خوشی ہو، غم ہو، دکھ ہو، درد ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ نہیں سنائے آپ لوگ اس کے زندگی کو وہ ٹٹولنا از ویری گناہ. آپ کو کسی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، بیچ میں نہیں گھسنا ہے. چاہے وہ جیسا بھی زندگی اگر عزت سے گزار رہا ہو گزارنے دیجیے. اگر کوئی ذلت والا زندگی گزار رہا ہو بدقسمتی سے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے رونا رونا بھیکاری بن کے رہنا، وہ ان کی قسمت ہے اور ان کے خاندان بھی میٹر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں ہو کے بھی اپنی عزت کو، اپنی زندگی کو عزت سے گزارتے ہیں اور عیش سے گزارتے ہیں. نہ ان کے گھر میں دیکھیے کسی کے گھر میں نا ایک پرنسپل ہوتا ہے گھر کا، مطلب ماں کیسا ہو، باپ کیسا ہو، اور وہ لوگ اگر ریزنیبل لائف اپنا گزار رہا ہو دیٹ از بیسٹ ہے. آج کے دنیا میں ویسے لوگ بہت ہی کم دکھنے کو ملیں گے. ادروائز آج گھر کی دہلیز جو ہے وہ بہت ہی مطلب لو ڈاؤن ہو گئے ہیں. کوئی بھی لانگ کے آ جاتے ہیں، ہے نا. عورت گھر میں ہو ان کے دوست مرد لوگ آتے ہیں، مرد گھر میں ہو ان کے دوست عورت لوگ گھر میں آنا آج یہ عام بات ہو گئے ہیں معاشرے میں. لیکن اصلی در حقیقت میں اپنے گھر کی جو دہلیز ہو، چاہے پھر وہ ایک اپنا جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن دہلیز جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے. کوئی بھی لانگ کے وہاں نہیں آنا چاہیے. باقی جو اپنا گھر جیسا بھی وہ زندگی اپنا گزر بسر کر رہا ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہو، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہو، کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہا ہو، کسی کا کچھ دغا نہیں کیا ہو، کسی کا کچھ روپیہ پیسہ نہیں کھایا ہو، کسی کا قرض دار نہیں گھر میں دروازہ نوک کر کے آ رہا ہو، ویسے وہ لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں. اندر اللہ کو پتہ ہوتا ہے کتنا مطلب اللہ نے آزمائش بھی کیے ہوں گے، لیکن کسی تھرڈ پرسن کو کسی کی زندگی میں انگلی اٹھانے کی یہ اجازت اللہ نے نہیں دی ہے. اور جو بھی جیسا زندگی اپنا عیش و آرام سے گزر رہا ہو اس میں نہ نظر لگائیے نہ سوال کیجیے، کیونکہ یہ اپنے زندگی کا پرائیویٹ ہوتا ہے. مطلب اپنا جو راز ہوتا ہے وہ راز ہوتا ہے. باقی تو گھروں میں آج پھک سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو اسی لیے قسمت بھی نہیں ہوتا ہے. کشمیر اتنا خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ گھومنا پھرنا، کشمیر کو دیکھنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے. اور خاص کر فیملی ایک جٹ ہو کے جانا تو وہ تو نصیب میں ہوتا ہی نہیں. کوئی بھی دکاندار ہو، کوئی بھی آفس والے ہو، گھر جانا ان کے لیے ایک بہت بڑا مطلب عذاب جیسا ہوتا ہے. وہ لوگ دکان کوئی بھی بندہ جس طرح کا بھی کام کر رہا ہو، اب کوئی تو بہت ہی گھسی پٹی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت ہی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب دکھنے میں بھی بہت مشکل لگتا ہے. نہ ان کے پاس سکون ہوتا ہے، نہ ان کے پاس چین ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو ان کی فضول باتوں کی وجہ سے، ایک تو غیبت کی وجہ سے، دوسروں کا تاک جھاک کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں عافیت نام کی چیز نہیں ہوتے ہیں. بس صبح سے لے کے شام تک بس ایک ہی کام، نہ نماز ہوتا ہے، نہ فکر ہوتا ہے، نہ دین کی باتیں ہوتے ہیں، نہ ایک اچھی اخلاق ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمسایہ بھی تو بد سے بدترین لوگ ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ سب بہت دکھ کی گھڑی ہے، بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے. نہ ایمان ہوتا ہے، نہ صفائی ہوتا ہے، نہ بات میں ان کی محبت جھلکتی ہے، کچھ بھی نہیں. جھلکتے ہیں تو بس نظریں جو بد ہوتے ہیں اور بس منہ زبان پہ غیبت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو الزام لگانا، اپنے کو کچھ نہ پتہ ہوتے ہوئے بھی دوسرے پہ انگلی اٹھانا، یہی اس معاشرے کا کام ہے. تو اسی لیے ان کو سکون نہیں ہوتا ہے. بہت ہی بدقسمت ہے یہ گھر کو اتوار کے دن بھی یہ لوگ گھر پہ نہیں ہوتے ہیں. بس اپنے مطلب گھر میں جاؤ تبھی ان کو بے عافیت ہے، کہیں بھی رہو تبھی بے عافیت ہی بے عافیت ہے. کیونکہ ایک تو مطلب بہت باتیں ہوتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسروں کے لائف میں بہت تاک جھاک کرتے ہیں. اگر کوئی گھومنے گئے تو یہ کیوں گئے، اس نے کیوں کھایا، اس نے کیوں پہنا. ارے بھائی آپ کا گھر کا کھانا لے کے گئے، یا آپ کا کچھ لے کے گئے، یا آپ سے ادھار لے کے گئے، یا پھر آپ سے چوری کر کے گئے، یا پھر کچھ قرض لے کے گئے، کچھ نہیں. تو ان کی لائف ہے نا، اس پہ آپ بیچ میں مت پڑیے. ہو سکے تو آپ بھی اللہ اللہ تو کرتے ہوں گے تو آپ بھی اپنے فیملی کے ساتھ اس دنیا میں بھی عیش کیجئے. جو
جائز عیش ہو وہ کیجئے. آپ اگر صحت آپ کا ٹھیک ہے آپ پانی میں بھی کودیے لیکن لباس پہن کے جائیے. لیکن یہ کرنا گناہ ہے کہ کسی کو کچھ کہنا. اگر کوئی بہت ہی گندا کام کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، ڈاکہ ڈال رہا ہو، رشوت لے رہا ہو، حرام کما رہا ہو، گھر میں اناپ شناپ لوگ آ جا رہے ہو، مرد عورت سب گھر سے باہر نکل رہے ہوں، بیٹیاں بے حیائی کر رہا ہو، لڑکوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہو، حرام کے پیسے ہو ان کے پاس، پھر کچھ بھی ایک دم رنگ رلیا کر رہا ہو، اسکوٹی چلا کے جا رہا ہو، عجیب عجیب لباس پہن کے جا رہا ہو، اس کو تو کچھ بولیں گے نہیں کیونکہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ڈر ہے. ان کو بولیں گے تو یہ غصہ ہو جائیں گے. انسان سے ڈریے نہیں، لوگوں سے ڈریے نہیں، ڈریے تو صرف اللہ سے ڈریے. اور بس انسان وہ انسان ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، دودھ کے دلہے نہیں ہیں. گناہ کبیرہ سے بچے، تھوڑی تھوڑی گناہ ہوں گے اس پر بھی احساس فکر ضرور کیجئے، ہے نا، وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی کسی کا دل مت توڑیے اور بے فضول بات مت کیجئے، یہی سب سے بڑی عبادت ہوگی. اور بس اپنے اپنے گھروں میں تاک جھاک کیجئے دوسرے کو انگلی اٹھانے سے پہلے، ٹھیک ہے. اور بس کسی کو تنگ مت کیجئے. آپ کا کوئی کچھ کھا نہیں رہا ہے، آپ کا کوئی کچھ لے نہیں رہا ہے تو آپ بس اپنے زندگی میں ہی خوش رہیے اور دوسرے کو بھی رہنے دیجئے. باقی جو ناانصاف کرنے والے ہیں، حق امانت کھانے والے ہیں، روز تاریخ پہ تاریخ جھوٹ بولتے ہو، ان کی زندگی تو بے رنگ ایک دم دنیا سے ہی ان کو جہنم جیسی زندگی ان کو ملے ہوتے ہیں. قسم سے سکون ہوتے نہیں ہیں. طرح طرح کی بیماری، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5-10 بیماریوں میں وہ لوگ جوجھے ہوتے ہیں اور سب پیسے بیماری میں ہی جاتے ہیں. اور حشر تو برا ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی ہوگا اور اس دنیا میں بھی ہوگا. اوکے دین، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے میرے بلیاں